ایک کویسچن کیا تھا کہ بعض اوقات جہاں پہ میت ہو جاتی ہے تو گھر والے دعوت دیتے ہیں کہ آئیے، کھانے کی بعض اوقات دعوت ہوتی ہے، طعام بھی تیار کیا جاتا ہے، یہ جو دعوت ہے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ خاص کھانے کی دعوت دی جائے کہ بھئی والد صاحب فوت ہو گئے، ہم نے کھانے کا انتظام کیا، آپ سب آئیں کھانا کھائیں، دعوت میت کہتے ہیں اس کو، یہ بدعت ہے اور بدعت سیئہ ہے، اور اسی حدیث کے تحت آئے گی کہ کل بدعت ضلالہ، اور دوسرا حصہ جو دوسری جگہ سے ہم لے کے پورا اس کو کرتے ہیں وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، کیونکہ ہمارے اکابرین نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ دعوت جو ہے یہ خوشی کے موقع پر دی جاتی ہے، شریعت نے یہی ہمیں تصور دیا ہے، جس کو میں شرعی اصطلاح میں کہوں تو دعوت خوشی کے موقع پر مشروع ہے۔ مشروع اسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا تعارف خود شریعت نے پیش کیا ہو، آپ عقل سے اس کو نہیں جان سکتے، تو خوشی کے موقع پہ دعوت مشروع ہے۔ اگر آپ غم کے موقع پہ دعوتیں دیں گے کھانے پینے کی تو یہ آپ نے قلب موضوع کر دیا، خلاف موضوع کر دیا، خلاف شرع کر دیا، تو یہ بدعت سیئہ ہوگی۔ اور ایک ہوتا ہے کہ کھانے کی دعوت نہیں ہوتی، یہ عرض کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ آئیں، ہم اجتماعی طور پہ ایصال ثواب کا کوئی اہتمام کرنا چاہتے ہیں، سب آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کلمہ پاک پڑھا، درود پاک پڑھا، کلمہ پاک پڑھا، اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں علماء کے، کوئی نعتیہ محافل ہوتی ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ فارغ ہو کر پھر کھانے کا انتظام کر دیتے ہیں۔ اب یہ براہ راست کو کھانے کی دعوت نہیں ہے، یہ تو محفل کی دعوت ہے، لیکن جب ایک مہمان آتا ہے 2-4 گھنٹے بیٹھتا ہے تو پھر اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دیا جائے، یہ بالکل طیب حلال ہے۔ اچھا، پھر اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بھئی آپ آئیں لیکن کھانا ہم نے غریبوں کے لیے بنایا ہے، اگر میزبان خاص اس کی نشاندہی کر دے تو پھر غنی کے لیے، امیر کے لیے اس کا کھانا منع ہوگا، اور یہ کھائے گا تو اس کا دل سیاہ ہوگا کہ گویا کہ غریب کا حق کھا رہا ہے۔ لیکن ہمارے عرف میں جو آج کل ہو رہا ہے اس میں جو کھانا بنایا جاتا ہے اس میں اس کی کوئی تمییز نہیں رکھی جاتی کہ یہ غریبوں کے لیے یا امیروں کے لیے، مڈل کلاس کے لیے، لوور کلاس کے لیے، اپر کلاس کے لیے، بلکہ ہر طرح کے مہمان آتے ہیں گھر میں، محلے والے مہمان، اور سب کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ ہمارے عرفاً یہ دلالت ہے، رہنمائی یہی ہوتی ہے کہ اس میں غریب کی تخصیص نہیں ہے، لہذا غنی بھی اس کو کھا سکتا ہے اور یہ منع نہیں۔ ہاں، جہاں صراحتاً واضح طور پہ کہہ دیا جائے کہ ہم نے غریبوں کے لیے کھانا تیار کیا ہے اور پھر وہ مہمان میں کوئی امیر ہوگا وہ نہیں کھا سکتا، اس میں دل سیاہ ہوتا ہے، تو یہ ذرا تفصیل ذہن میں رکھیے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ الرحمن الرحیم، پہلے کالز لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔